السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نظر بد کی خاص نشانیاں آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ یہ نشانیاں جسم میں محسوس کرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو بہت سخت نظر لگ چکی ہے۔ ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ نظر بد کا آسان ترین علاج جو آپ خود گھر بیٹھ کر سکتے ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، نظر بد سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ غسل کر رہے تھے۔ اتفاق سے انہوں نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بے ساختہ کہا کہ میں نے آج تک کسی کنواری دوشیزہ کا بھی اس طرح کی جلد نہیں دیکھی، یعنی اتنی خوبصورت جلد۔ یہ کہنا تھا کہ سہل بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا اور عرض کیا گیا سہل بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کے بارے میں کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا عامر بن ربیعہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرنے کے در پہ کیوں ہے؟ تم میں سے کوئی جب اپنے بھائی کی کوئی خوش کن خبر دیکھے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور عامر کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں، تو انہوں نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا، دونوں گھٹنوں اور ازار کے اندر کے حصے کو دھویا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پانی نظر لگے ہوئے شخص پر بہا دیں۔ ابن ماجہ۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کے نزدیک نظر لگانے والے کے وضو کی صورت یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ تحقیق ہو کہ اس نے نظر لگائی ہے کہ اس کے سامنے کسی برتن یا یعنی پیالہ وغیرہ میں پانی لایا جائے، اس برتن کو زمین پر نہ رکھا جائے، پھر نظر لگانے والا اس برتن میں سے ایک چلو پانی لے کر کلی کرے اور اس کلی کو اسی برتن میں ڈالے، پھر اس سے پانی لے کر اپنا منہ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں ہاتھ کونی اور دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں کونی دھوئے، اور ہتھیلی اور کونی کے درمیان جو جگہ ہے اس کو نہ دھوئے، پھر دائنا پیر اور پھر اس کے بعد بایاں پیر دھوئے، پھر اسی طرح پہلے دائنا گھٹنا اور بعد میں بایاں گھٹنا دھوئے، اور پھر آخر میں تہہ بند کے اندر زیر ناف جسم کو دھوئے، اور ان سب اعضاء کو اسی برتن میں دھویا جائے۔ ان سب کو دھونے کے بعد اس پانی کو نظر زدہ کے اوپر اس کی پشت کی طرف سے سر پر ڈال کر بہا دے۔ ناظرین کرام، نظر بد لگنا برحق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، بخاری شریف۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، بنو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں ان کو دم کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ السنن الکبریٰ وسندہ صحیح، سنن ترمذی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر کا دم کرو، صحیح بخاری۔ ناظرین کرام، جس شخص کو نظر لگ جائے یہ علامات ظاہر ہوں گی۔ نظر بد کی علامات مختلف ہیں، کچھ کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے اور کچھ علماء یا عاملین حضرات نے ذکر کی ہیں۔ کچھ علامات ایسی ہیں جو پرانے بزرگوں یا گاؤں دیہات کے ماہرین کے تجربے کی چیزیں ہیں۔ ذیل میں نظر بد کی چند علامات ذکر کی جاتی ہیں جن سے اس بات کا علم ہو سکے کہ انسان پر نظر ہے یا نہیں۔ ان میں سے پائی جانے والی کہ یہ علامتیں تجربے سے ثابت ہے کہ نظر بد کی ہی ہے، اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں۔ درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے پاؤں ہاتھ کے کناروں میں پھیل جانا، جسم میں سرخ نیلے دانوں دبوں کا نکلنا، بکثرت پیشاب کا آنا، بہت زیادہ پسینے کا آنا خصوصاً ماتھے اور کمر پر، دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل کا ڈوبتا ہوا محسوس ہونا، چہرے کا زردی مائل ہونا، نماز تلاوت دم کے دوران بکثرت جمائی کا آنا اور آنسوں کا بہنا، پڑھائی کام سے دل کا چاٹ ہو جانا اور بے توجہی رہنا، مسلسل تھو کا بہنا، جھاگ کی مانند یہ سفید بلغم، سوتے میں آنکھیں دیکھنا یا کسی کو اپنی طرف ٹکی باندھ کر دیکھنا، جسم میں خارش اور چونٹیاں رینگتی محسوس کرنا، آنکھوں کا شدت سے پھڑ پھڑانا، ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا، چہرے پر نشانات پڑنا، حالات و واقعات اچانک بدل جانا، شادی کے فوراً بعد لڑائی ہو گئی یا بیماری آ گئی، عام حالات میں آنکھوں سے پانی آنا، عام اوقات میں جمائیاں آنا، بے چینی بے قراری رہنا، اکیلا پن محسوس کرنا، چڑچڑا پن پیدا ہونا، اچانک طغیانی آ جانا، زندگی میں اچانک طغیانی کا آنا، بے چینی محسوس کرنا، اچانک چکر محسوس کرنا، نیند میں اچانک جھٹکے لگنا،
بار بار بیمار ہونا، اچانک سانس کی تکلیف ہونا اور اس قسم کی مختلف علاقوں میں مختلف علامات سے نظر بد کو سمجھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر لگنا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر سبقت کرتی، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دو دیا کرو، ترمذی۔ اسی طرح امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھتے تھے: اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے اور ہر انسان کے یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں، صحیح مسلم۔ ناظرین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ان کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے: اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، صحیح البخاری۔ احادیث الانبیاء اور ایک جگہ یہ دعا بھی موجود ہے: اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ لوگوں کے رب، بیماری دور کرنے والے، شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے، بخاری، ابو داؤد، ترمذی۔ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے علاج کے لیے دم کی اجازت دی ہے، صحیح مسلم۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے بارے میں فرمایا اسے دم کراؤ کیونکہ اسے نظر لگی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگ جانے پر دم کی اجازت دی ہے، دیکھیے صحیح مسلم۔ سیدنا بریدہ بن الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دم صرف نظر یا ڈسے جانے کے لیے ہے، صحیح مسلم۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم صرف نظر اور ڈسے ہوئے کے علاج کے لیے ہے، سنن ابی داؤد، صحیح۔ سیدنا ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لی اور کہا میں نے کسی کمواری کو بھی اتنی خوبصورت جلد والی نہیں دیکھی۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا تم اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ ان العین حق، بے شک نظر حق ہے، موطا امام مالک۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ نظر لگنے کا برحق ہونا متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 سے بھی نظر کا برحق ہونا اشارتاً ثابت ہے۔ علاج نظر کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ نظر لگانے والے کے وضو یا غسل کے بچے ہوئے پانی سے اسے نہلایا جائے جسے نظر لگی ہے، دیکھیے موطا امام مالک۔ یا درجہ ذیل دعا پڑھیں: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ اس کی پناہ چاہتا ہوں ہر ایک شیطان اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے، صحیح بخاری۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جس شخص کو نظر بد کسی انسان کی لگ گئی ہو اس پر یہ آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ سورہ قلم پڑھ کر دم کر دینا اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے، مظہری معارف القرآن۔ معوذتین سورہ ناس و فلق پڑھ کر بھی دم کر دیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔